کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ پٹار باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گوٹ کو پکڑو، یا یہ ساری چاروں انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھو، وضع. یہ کوئی نہیں کلائی پر رہ جاؤ اور کونیاں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکتا. اور ابو داؤد النسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسق کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زرا. اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، ناف سے بہرحال یہ اوپر ہی. اگلا سوال علی بھائی، کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے کاؤنٹر کوسچن، کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق عقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں؟ ٹھوس نہ لی تسی آپ ٹھوس ہوئے ہو، تسی دوسرے کو کس طرح دعوت دو گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ارکان کی. تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں. صرف فزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے. اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے، بائیں ہاتھ کی زرہ پر اس طریقے سے. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ایسے، بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر آنا چاہیے. میں نے پوری ڈیفینیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی. تو اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ہاتھ ناف سے اوپر باندھتا ہوں تو اکثر والد صاحب منع کرتے ہیں. تو والد صاحب کو آپ بتایا کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بلکہ یہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابا جی جدو تک میں تو آڑے تو زیادہ اللہ کے نبی نے پیار نہیں کروں گا، میں مومن ہی نہیں ہوں گا، تو کیوں من کافر بنانے لگے ہو؟ میں تو اللہ کے نبی کے پیچھے. اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا، خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں. اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی اسلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. ابو میسادی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں. اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی اسلام کی نماز دیکھی. آپ مسئلہ 70 اور 20 دیکھ لیں، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا. تو تھا یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی اسلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. اور یہ ایسی دلیل ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب، میرے بھائی تو ان گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تو تنگ کرے نا، کوئی کہے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ہے ان کو یار میں بند ہی نا، گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے. ارسال الیدین میں تو آپ کو بتایا، میں تو 1.5 سال سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی نفلی نماز میں باندھوں، میں تو فرض نماز بھی چھوڑ کیا پڑھتا ہوں. اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اور اسی میں انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل بھی کلیئر ہوں گے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 896 نمبر. میں نمبر اسی بتائی، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے مختصر. ڈیٹیل سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے، شاہی فیملی میں سے تھے، مسلمان ہوئے. اور ابو داؤد میں اور نسائی میں الفاظ ہے کہ میں صرف اس لیے مدینہ شریف آیا کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. فتح مکہ کے بعد بندہ اسپیشلی سفر اس کے لیے کرنے کے لیے ہے. صحیح مسلم میں بھی موجود، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی. اب ان کو دیکھیے انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بیان کیا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رسول اللہ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا. مسلم یہ الفاظ ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا. اور ابو داؤد نسائی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی
کف اور ساعد پر رکھا. پھر ابو داؤد میں آگے الفاظ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا 9 ہجری میں تو واپس گیا. پھر کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر سردیوں کے موسم میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں. یعنی اب 10 ہجری میں وہ آیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے جس طریقے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.